بین البراعظمی میزائل سسٹم یا ICBM یعنی انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل سسٹم کسی ایک براعظم سے دوسرے براعظم پر مار کرنے والا ایسا میزائل ہوتا ہے جو اپنے ساتھ ایٹامک بم کو لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے چھوٹے چھوٹے حصوں میں۔ اور حال ہی میں روس نے دنیا کے جدید ترین بیلسٹک میزائل کے تجربے کا دعویٰ کیا ہے جو ایک براعظم سے دوسرے براعظم تک آواز سے 5 گنا رفتار سے مار کر سکتا ہے۔ یہ گلائیڈر کے ذریعے ICBM یعنی بین البراعظمی بیلسٹک میزائل کو آواز سے 5 گنا زائد رفتار دیتا ہے۔ ناظرین، ICBM کے بارے میں ہم آپ کو مزید تفصیلات سے آگاہ کریں گے۔ پاکستان کے پاس کیا ICBM ہے؟ اگر ہے تو کس نوعیت کا ہے؟ اور دنیا میں کون کون سے ممالک ICBM کو استعمال کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ آج کی اس اسپیشل انفارمیٹیو ویڈیو میں اسپاٹ آن آپ کو بتائے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو آنے والی انفارمیٹیو ویڈیوز کی اپڈیٹس ملتی رہیں۔ دوستو، اس وقت مغربی قازقستان سے لانچ کیا گیا روس کا یہ جدید ترین بیلسٹک میزائل ایک کامیاب تجربے سے گزرا ہے اور ایک براعظم سے دوسرے براعظم تک یہ آواز کی گونج سے 5 گنا رفتار سے مار کر سکتا ہے۔ یہ انٹرنیشنلی اس وقت روس کی جانب سے کیا جانے والا ایک ایسا تجربہ ہے جس سے پوری دنیا کے لوگ گھبرا رہے ہیں، کیونکہ روس ہر گزرتے دن کے ساتھ اپنی جو دفاعی پیداوار ہے اس میں اضافہ کرتا جا رہا ہے، اور لوگ یہ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی رشیا کا وار اینڈ ٹیرر کے حوالے سے دنیا کے پر کیسا امپریشن رہا ہے، اور آنے والے وقت میں بھی روس کی وزارت دفاع کی جانب سے جیسے کہ کہا گیا ہے کہ یہ ایک طرح کا ہائپر سونک یعنی صوتی رفتار سے تیز گلائیڈر ایون گارڈ منصوبے کا حصہ ہے جو کہ خصوصی طور پر مغربی ممالک کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ اکثر اوقات یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ کیا پاکستان کے پاس انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل یعنی کہ بین البراعظمی بیلسٹک میزائل موجود ہے؟ یہ بات ہر پاکستانی کے علاوہ کئی ممالک بھی جاننا چاہتے ہیں یا پھر جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ناظرین، دنیا کے 9 ممالک کے پاس ایٹمی ہتھیار موجود ہیں، اور جن ممالک کے پاس ایٹمی ہتھیار موجود ہیں وہ سب بین البراعظمی بیلسٹک میزائل بھی بناتے ہیں۔ پاکستان بھی جنرل مشرف کے دور میں ایسے پروجیکٹس پر کام کر رہا تھا، اور اطلاعات کے مطابق اس میزائل کا نام تیمور رکھا گیا تھا، مگر مغرب کی پابندیوں سے بچنے کے لیے اس پروجیکٹ کو یا تو ترک کر دیا گیا یا پھر خفیہ طور پر کام جاری رکھا گیا۔ پاکستان کو مغرب کی طرف سے صرف یہ حق حاصل تھا کہ پاکستان اپنے دفاع کے لیے صرف اپنے دشمن یعنی بھارت کے لیے ہتھیار بنا سکتا ہے، نہ کہ ایسے ہتھیار جن کی رینج مغرب تک ہو۔ اگر پاکستان کھلم کھلا ایسے میزائل بناتا تو آج پاکستان پر بھی شمالی کوریا کی طرح امریکہ کی طرف سے پابندیاں لگ جاتی، جس کے بعد پاکستان کمزور معیشت کے باعث آگے نہ بڑھ پاتا۔ ہاں، اگر پاکستان خفیہ طور پر ایسے پروجیکٹس پر کام کرتا ہے تو پاکستان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پاکستان نے اپنا ایٹمی پروگرام بھی خفیہ طور پر جاری رکھا، اور امریکہ کو شک ہونے کے باوجود پاکستان کے اس خفیہ پروجیکٹ میں کوئی خلل نہ آیا، اور اگر یہ پروجیکٹ خفیہ نہ ہوتا تو آج پاکستان یقیناً ایٹمی طاقت نہ ہوتا۔ اس کے علاوہ پاکستان کو دنیا میں ایک چالاک ملک تصور کیا جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہی بتائی جاتی ہے کہ پاکستان جو ہتھیار بناتا ہے اس کی معلومات خفیہ رکھتا ہے اور تیاری کے وقت کسی ملک کو بھنک نہیں لگنے دیتا۔ خیر، بات ہو رہی تھی پاکستان کے بین البراعظمی بیلسٹک میزائل پروگرام کی۔ پاکستان کے قابل فخر سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا چند سال پہلے ایک انٹرویو لیا گیا جس میں اینکر نے سوال کیا کہ کیا پاکستان ایسے میزائل بنا سکتا ہے جو امریکہ تک مار کر سکتے ہوں۔ اس سوال پر ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے انتہائی محتاط انداز میں جواب دیا کہ اگر ہم شاہین 3 جیسا جدید اور خطرناک میزائل بنا سکتے ہیں تو بین البراعظمی میزائل بنانا ہمارے لیے مشکل نہیں ہے۔ ایک صحت مند دماغ رکھنے والا انسان سمجھ سکتا ہے کہ مغرب کو ثبوت دیے بغیر یہ باور کروانا کہ ہم بین البراعظمی بیلسٹک میزائل بہت آسانی سے بنا سکتے ہیں ایک شاندار طریقہ ہے دشمن کو خبردار کرنے کا۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے شاہین 3 کو جدید ترین میزائل قرار دیا۔ اس میزائل کی رینج 2750 کلومیٹر بتائی گئی ہے، اور اس رینج میں پاکستان کا دوسرا بڑا دشمن یعنی اسرائیل بھی آتا ہے۔ شاہین 3 کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے کہا کہ اس میزائل کی خصوصیات کو خفیہ رکھا گیا ہے۔ بھارتی تجزیہ کاروں کے مطابق پاکستان شاہین 3 کی اصل رینج نہیں بتا رہا، اور شاہین 3 کا سائز بھی بین البراعظمی میزائلوں جتنا ہے۔ بھارتیوں کے مطابق پاکستان کے شاہین 3 میزائل کو جو ہے وہ لے کر جانے والی جو گاڑی ہے یعنی ٹرانسپورٹر الیکٹر لانچر، یہ چین نے شمالی کوریا کو بھی فروخت کی ہے، اور ان دونوں کی لمبائی ایک جیسی ہے، اور شمالی کوریا اس ٹرانسپورٹر الیکٹر لانچر کو اپنے بین البراعظمی میزائل لے جانے کے لیے استعمال کرتا ہے۔
بھارتیوں کے اس دعوے کے مطابق یا تو پاکستان کا شاہین 3 بین الاقوامی سطح پر بین البراعظمی بیلسٹک میزائل ہے، یا پھر پاکستان کے چین سے حاصل کیے گئے ٹرانسپورٹ ایریکٹل لانچر کو اپنے بین البراعظمی بیلسٹک میزائلوں کے لیے استعمال کر سکتا ہے یا پھر کر رہا ہے۔ اور الحمدللہ پاکستان نے جب کبھی بھی ایسا کام کیا ہے پاکستان کو اس میں فتح نصیب ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے ناظرین آپ کو ایک اور چیز سے ہم یہاں پر آگاہ کرتے چلیں کہ روس نے دنیا کے جدید ترین بیلسٹک میزائل کے تجربے کا دعویٰ کیا ہے جو ایک براعظم سے دوسرے براعظم تک آواز سے 5 گنا رفتار سے مار کر سکتا ہے۔ وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ یہ ایک طرح کا ہائپر سونک یعنی صوتی رفتار سے تیز گلائڈر ایون گارڈ منصوبے کا حصہ ہے، جو گلائڈر کے ذریعے ICBM یعنی بین البراعظمی بیلسٹک میزائل کو آواز سے 5 گنا زائد رفتار دیتا ہے۔ اسے مغربی قازقستان کے علاقے اورمبرگ سے لانچ کیا گیا۔ اس وقت پاکستان کے پاس ایک اور زبردست قسم کا طیارہ آ چکا ہے جس طیارے کا نام ہے فیلکن 20۔ جیسے کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ ڈیسالٹ فیلکن 20 فرانس کا بنایا ہوا طیارہ ہے۔ یہ طیارہ اصل میں VIP ٹرانسپورٹ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جو کہ 14 مسافروں کو لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے، جبکہ 2 پائلٹ اسے اڑاتے ہیں۔ اس طیارے میں 2 ٹربو فین انجن نصب کیے گئے ہیں اور یہ طیارہ 862 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے اڑ سکتا ہے۔ یہ طیارہ تقریباً 3350 کلومیٹر دور جا کر اپنا مشن سر انجام دے سکتا ہے، یعنی بھارت کے دوسری طرف سے گھوم کر اندر داخل ہو سکتا ہے۔ یہ طیارہ 7 ٹن وزنی ہے، جبکہ اضافی 6 ٹن وزن اٹھا سکتا ہے۔ یہ طیارہ پاکستان ایئر فورس میں بطور VIP ٹرانسپورٹ شامل ہوا تھا۔ 1986 میں پاکستان کی فضائیہ نے 3 ڈیسالٹ فالکن خریدے تھے اور کئی سال تک ان کو VIP ٹرانسپورٹ کے لیے استعمال کیا جاتا رہا، لیکن پھر اس کام کے لیے گلف سٹریم جیٹ خریدے گئے۔ گلف سٹریم جیٹ آنے کے بعد فالکن 20 کو VIP سروس سے نکال کر دوبارہ فرانس بھیجا گیا، جہاں اس میں خاص تبدیلیاں کر کے اسے جنگی مقاصد کے لیے تیار کیا گیا۔ اس طیارے پر نصب جدید ترین الیکٹرانک وارفیئر سسٹم، الیکٹرانک وارفیئر کاؤنٹر میسرز اور الیکٹرانک وارفیئر سپورٹ میسرز کے آلات نصب کیے گئے ہیں۔ یہ طیارہ ریڈاروں کو جام کرنے اور انہیں دھوکہ دینے کے ساتھ ساتھ اپنی حفاظت بھی کر سکتا ہے۔ پاکستان کے تینوں فالکن 20 کو پاک فضائیہ کا اسکواڈرن نمبر 24 استعمال کرتا ہے۔ پاک فضائیہ نے ان طیاروں کو اپ گریڈ کر کے نہ صرف جدید ٹیکنالوجی حاصل کی ہے بلکہ کئی ملین ڈالرز کی بچت بھی کی ہے۔ اگر پاکستان اس مقصد کے لیے نئی طیارے خریدتا تو ملک کے خزانے پر بوجھ پڑتا، کیونکہ جو طیارے اس مقصد کے لیے تیار کیے جاتے ہیں وہ کافی زیادہ مہنگے ہوا کرتے ہیں۔ ناظرین پاکستان کو الحمدللہ اس وقت بہت زیادہ برتری حاصل ہے بھارت کے اوپر۔ بھارت باقاعدہ طور پر خود اپنے ہی فوجی افسران کی جانب سے یہ سنتا رہا ہے کہ پاکستان بھارت سے ایک سٹیپ آگے ہے۔ بھارتی ایئر چیف بریندر سنگھ نے اپنی فضائیہ کی نااہلی کا اعتراف کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ فضائی مہارت میں پاکستان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تفصیلات کے مطابق بھارتی فضائیہ کے چیف نے مودی سرکار کے ہاں ہونے والی میٹنگ کے دوران یہ دعویٰ کیا کہ میں آپ سب کے سامنے ببانگ دہل یہ اعلان کرتا ہوں کہ ہمارے پاس دوسرے طیارے جو ہیں اگر ہم وہ بھی حاصل کر لیں تب بھی پاکستان اور چین کی فضائی مہارت سے ہم لوگ بہت پیچھے ہیں۔ بریندر سنگھ نے کہا کہ بھارت کو اس وقت سب سے زیادہ خطرات لاحق ہیں۔ ہمارے پڑوسی ملک پر جو ہے اگر ہم غور کریں تو وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھا ہوا، بلکہ حالیہ برسوں میں چین نے تبت کے علاقے میں فوجی طاقت بڑھائی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہمارے مخالفین کے خیالات راتوں رات بدل سکتے ہیں، اس لیے ہمیں بھی اپنے مخالفین جتنی طاقت جتانا ہوگی۔ یاد رہے رواں سال جون میں بھی بھارتی آرمی چیف نے مقبوضہ کشمیر میں ناکامی کا اعتراف کرتے ہوئے کہا تھا کہ جتنے نوجوان مارتے ہیں ان سے زیادہ تحریک آزادی میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی بات کا خیال رہے کہ بھارتی نائب آرمی چیف کا کہنا تھا کہ پاکستان کی دفاعی صنعت بھارت سے کہیں زیادہ بہتر ہے، کہ پاکستان دنیا بھر میں اپنے دفاعی شعبے کی اشیاء برآمد کر رہا ہے۔ بھارتی آرڈیننس فیکٹریاں بدلتی دنیا کے معیار کے مطابق نہیں ہیں۔ اس سے قبل بھارتی حکام کی ایک رپورٹ نے بھارتی فوج کا بھانڈا پھوڑ دیا ہے، جس میں کہا گیا تھا کہ کسی جنگ کی صورت میں بھارت 10 دن بھی کام نہیں کر سکتا۔ ایک اندازے کے مطابق بھارت کے پاس موجود آدھے سے زیادہ اسلحہ زنگ آلود ہو چکا ہے۔ اس وقت بھارت کی تینوں افواج لاپرواہ آفیسر سے بھری پڑی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تینوں افواج کے آئے روز سکینڈلز بھی سامنے آتے رہتے ہیں۔ بھارتی افواج کی تنظیم نو پر توجہ نہیں دی گئی، جس کی وجہ سے فوج کی کارکردگی انتہائی ناقص ہو چکی ہے، اور اب بھارت تقریباً 1.5 لاکھ فوجی فوری طور پر گھر بھیجنے پر مجبور ہو چکا ہے۔ یاد رہے بھارتی فضائیہ کو تقریباً 42 اسکواڈرنز کی ضرورت ہے، جبکہ اس کے پاس اس وقت بھارت کے پاس موجود طیارے یہ تعداد پوری نہیں کرتے، جبکہ پرانے لڑاکا طیاروں کو ریٹائر کر کے ان کی جگہ نئے طیارے فضائیہ میں شامل کرنے میں بھی بھارتی فضائیہ نے بہت سستی کی ہے۔ اور بالآخر
بھارتی فضائیہ کو میک 21 اور میک 27 لڑاکا طیاروں کا ایک پورا اسکواڈرن ریٹائر کرنا پڑا کیونکہ یہ طیارے اب اڑنے کے قابل نہیں رہے. یہی وجہ ہے کہ انہیں اڑتے تابوت بھی کہا جا سکتا ہے. بھارتی فضائیہ کے چیف نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان نے بڑی تعداد میں جدید F-17 اور F-16 طیارے اپنی فضائیہ میں شامل کر لیے ہیں. بظاہر بڑی نظر آنے والی فضائیہ کو پاکستان کے بنائے ہوئے JF-17 لڑاکا طیارے فوری طور پر ختم کر سکتے ہیں. بھارتی فضائیہ کی پریشانی میں آئے روز اضافہ ہو رہا ہے اور اب جبکہ پاکستان بین البراعظمی میزائل سسٹم بنا رہا ہے، اس بیلسٹک میزائل سے نہ صرف بھارت بلکہ اسرائیل بھی شدید پریشانی میں مبتلا نظر آ رہا ہے.